محمد زبیر صاحب کو آپ کو پتا ہے محمد زبیر صاحب جو ہے اس وقت جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کڑا وقت تھا وہ اسپوکس پرسن تھے مریم صاحبہ کے. اب ہماری جو مستقبل کی چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں پنجاب کے اندر, اور ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب, اب وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں عہدہ جو ہے لینے سے منع کر دیا, کیا وجہ وہ تو ہم نے آپ کو بتایا جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ سر. بنیادی سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے اور ہم آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں وجہ کیا بنی ہے جب تمام آپ کے جو سابقہ اتحادی موجودہ اتحادی انہوں نے انکنڈیشنل آپ کو سپورٹ کر دی, اسمبلی کے اندر آپ کے پاس میجورٹی ہے, سادہ اکثریت موجود ہے, آ گئی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اب پرائم منسٹر نہیں بننا. میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. جی میرا خیال ہے انہوں نے تو بڑا کلیئر تھا ان کی طرف سے. ایک تو اگر تھوڑا سا آپ ہسٹری میں جائیں, میاں نواز شریف 3 دفعہ جب پرائم منسٹر بنے تو تینوں دفعہ وہ 1990 میں بھی سمپل میجورٹی تھی پی ایم ایل این کی, اتحادیوں کے ساتھ ہی پی ایم ایل این کی. 97 میں تو 2/3 میجورٹی تھی. 2013 میں ان کے پاس بڑی کمفرٹیبل میجورٹی تھی پی ایم ایل این کی. تو ایک تو یہ ہے کہ اوبیسلی وہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ, اور تینوں ادوار میں انہوں نے سخت مشکل فیصلے بھی کیے, جس میں اگر آپ فارن پالیسی کا ہی اگر لیں, واجپئی صاحب کو بلانا بہت بڑا فیصلہ ہے نا, وہ کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا. اسی طرح سے اکانومی کے حوالے سے 1990 میں جو بہت بریتھ ٹیکنگ پیس پر ریفارمز کیے, اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ ان کے پاس میجورٹی تھی, بیکنگ تھی, اتحادی کوئی ایسے نہیں تھے جو نہیں چاہتے تھے. تو 2024 کے الیکشن کے لیے بڑی کلیئر ان کی پوزیشن تھی کہ وہ اگر آئیں گے تو اگر سمپل میجورٹی ہوگی تو وہ وزیر اعظم بنیں گے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو لندن سے آنے سے پہلے ان کے جو بھی ایڈوائزرز وغیرہ ارد گرد لوگ تھے, انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی کو صحیح نہیں بتائی تھی, اور ان کی ججمنٹ کال بعد میں آ کے لیٹر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اتنی زبردست سپورٹ نہیں ہے. لارجسٹ پارٹی تو بن سکتے ہیں لیکن فار شارٹ آف دی سمپل میجورٹی. اور پھر وہی ایک 16 مہینے کا تجربہ تھا. 16 مہینے کا تجربہ کیا بتا رہا تھا, یہی تھا کہ جی جتنے زیادہ کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں اتنی مشکل ہوتی ہے فیصلہ سازی, اور پھر آپ کوئی عوام کے لیے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں, جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کر نہیں سکتے. اچھا زبیر صاحب, یہ آپ کے اس آرگومنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں پاکستان کے اس وقت جو معاشی مسائل ہیں, پاکستان کے اس وقت جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, پاکستان کی فارن پالیسی کے جو مسائل ہیں, میرے خیال میں کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے گمبھیر نہیں رہے جتنے آج کل ہیں. اور اس وقت ہمیں ایک ایکسپیرینس ہینڈ 3 ٹائم پرائم منسٹر, سب سے زیادہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر تجربہ کار اور پرانا جو سیاستدان ہے اس کا نام ہے محترم نواز شریف. تو مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جی میرے پاس میجورٹی نہیں ہے تو میں نہیں, میرا چھوٹا بھائی یا میری پارٹی حکومت کرے گی, میں سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا. یہ موقع تھا کہ ان کو فور فرنٹ پہ آ کے یہ چیلنج ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا, اور تمام پاکستانیوں کی, اب ظاہر ہے وہ لیڈ کریں گے. پرائم منسٹر اگر شہباز شریف صاحب بنیں گے تو وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, جماعت کے پرائم منسٹر تو نہیں ہے. تو اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی کہ چونکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی لہٰذا یہ اب چیلنج میں نہیں ایکسپٹ کروں گا, میں چونکہ میرے فیصلے نہیں ہو سکیں گے, میں فیصلے نہیں کر پاؤں گا. سر یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, لیکن اس میں دیکھیں ایک تو ہم ایک ہی تھنکنگ سمجھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے, بالکل مختلف ہے نواز شریف کی تھنکنگ سے. اور میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, شہباز شریف ہمیشہ یہ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ جی مساق معیشت ہو جائے, اگر سارے بیٹھ جائیں, جو چیلنجز ہیں اس میں سب کو مل کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے اگلے 10 سال اور 15 سال, ایسی باتیں کرتے ہیں. نواز شریف نیور ہیڈ دس تھنکنگ. ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ پارلیمنٹری جمہوریت میں آپ کو سب کو ساتھ نہیں ملانا ہوتا, اپوزیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی ملک کے مسائل اتنے ہیں تو سب ساتھ بیٹھ جائیں, وہ تجربہ اتنا ناکام ہوا تھا 16 مہینے کا کہ ساتھ بیٹھ کے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور آپ نے کہا خارجہ پالیسی, اب آپ خود سوچیں نا, میاں نواز شریف جب بھی آئے ہیں وزیر اعظم بن کے, انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز آگے لے کے جانے کے لیے, جو کہ ان کے حساب سے اور جو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں, اس میں پاکستان کی بہتری ہے, پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی اگر آپ ٹریڈ کریں گے, ریجنل ٹریڈ کریں گے. اب اس کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتے تھے, کرٹیسائز بھی ان کو کیا جاتا تھا. لیکن شہباز شریف کی تھنکنگ بالکل مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیٹس کو جیسے ہے ویسے ہی چلتا جائے. آپ دیکھ لیں نا 16 مہینے میں
کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کوئی اسٹیپ اٹھایا ہو جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا اسٹیپ ہو. بالکل بھی نہیں, ایک اسٹیپ بھی نہیں اٹھایا, نہ معیشت کے حوالے سے, نہ فورن پالیسی کے حوالے سے, نہ کوئی گورننس کے حوالے سے. تو وہ تو یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے آپ آپریشنز ہیں, فائلیں. چلیے حسن آپ سے سوال کرے گا, لیکن جو زبیر صاحب آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے 18 مہینے بھگتا ہے تو آپ 5 سالہ میں آپ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ وہی سارے لوگ واپس آ رہے ہیں, وہی پی ڈی ایم, وہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم 2 اب پرو میکس آ رہی ہے. حسن آپ سے سوال کر رہے ہیں. چلیں, آپ نے خاور گھمن صاحب کا کمنٹ سن لیا. محمد زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں محمد نواز شریف صاحب, وہ اب کیا رول پلے کریں گے اس ساری جو ہے صورتحال کے اندر؟ پنجاب کے اندر وہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے یا ان کا فوکس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی؟ کیونکہ آپ تو ان کے ترجمان رہے ہیں, اور میں نے اونلی پرسن جو ان کو سب سے بہتر جانتے ہیں. میرا خیال ہے نواز شریف ایک ایز اے پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے ماڈل فار موسٹ پولیٹیشینز ان پاکستان. ان کو حسن جب 2017 میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اور شاہد خاقان عباسی بنے تھے 1 اگست 2017 کو, تقریباً 10 مہینے تھے ان کے پاس, اور اس وقت میاں نواز شریف موسٹلی پاکستان میں ہی تھے ٹل ہی وینٹ ٹو لنڈن. وہ جون وغیرہ میں شاید گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل بھی نہیں انٹرفیئر کرتے تھے شاہد خاقان عباسی کے کاموں. بالکل, آپ یہ شاہد خاقان عباسی سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں. ہی از ناٹ ون کہ وہ چاہیں گے کہ جی وہ اب کیا ہوا ہے مجھے آ کے بریف کیا جائے یا میں فیصلہ کر کے بتاؤں گا کیا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو وہ بالکل اس وقت بھی ایون پنجاب میں بھی انٹرفیئر کریں گے. ہی وڈ آبویسلی لائک کہ وہ ان کی بیٹی کا وہ تجربہ نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کا ہے اور وہ ان کو سپورٹ کریں, بٹ وہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز وغیرہ میں بالکل بھی نہیں کریں گے. سو آئی تھنک ان کا بالکل ایک کلیئر کٹ ایک چیز ہے. اور دیکھیں میں حسن آئی ایم ناٹ دی اونلی ون. میں نے خود جاوید لطیف کو سنا ابھی 2 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ وی شوڈ گو اینڈ سٹ ان دا اپوزیشن. شاید میرا خیال ہے خرم دستگیر نے بھی یہی کہا تھا, اور میرا بھی اوپینین اب بھی یہی ہے کہ جی آپ کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے گورن کر سکتے ہیں, اسپیشلی وتھ پیپلز پارٹی اناؤنسنگ کہ ہم وہاں ہم صرف ووٹ دیں گے آپ کو, وہ کیبنٹ ممبر کے لیے, لیکن ہم حکومت میں نہیں ہوں گے. تو وچ مینس اٹس اے مینورٹی گورنمنٹ. وہ جو مرضی کہہ لیں پیپلز پارٹی کے, ہم بلیک میل نہیں کریں گے. بھائی آپ فیصلے کے ساتھ نہیں جائیں گے تو وہ بلیک میلنگ سمجھا جائے گا. بہت دفعہ آپ بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ بلیک میلنگ سمجھا جائے گا. وہ تو کہہ دیا انہوں نے بجٹ کو بھی سپورٹ کریں گے ہم لوگ, اور جو اہم قانون سازی میں تو ہم ساتھ دیں گے ان کا. نہیں, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں بجٹ کو سپورٹ کریں گے؟ وہ اپنی پاپولسٹ پالیٹکس کریں گے نا. بالکل صحیح.